نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 27 اور 28 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے انسانوں، کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا جسے اللہ نے بنایا ہے؟ رفع سمکہا، اسی اللہ نے اس کی چھت کو بلند کیا، فسواہا، پھر ان کو ہموار کر دیا۔ اس مبارک سورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اس بات پر اپنی قدرت کی نشانیوں کا بیان فرمایا، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں سمجھا دیا کہ جو رب العالمین اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے انسان کو موت دے کر اسے دوبارہ پیدا کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے منکرین قیامت کو خطاب فرمایا اور یہ بات سمجھائی کہ جو اللہ رب العالمین آسمان بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، پہاڑ بنا سکتا ہے، اور پھر اس زمین سے تمہارے لیے کھانے پینے کی اشیاء نکال سکتا ہے، تو اتنی بڑی بڑی مخلوقات اور اتنی عجیب عجیب مخلوقات جو رب پیدا کر سکتا ہے، تو اس رب کے لیے اس چھوٹے سے انسان کو بنانا کیا مشکل ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھو کہ تمہارے اوپر موت آئے گی اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، اور زندہ ہونے کے بعد تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے اور اپنی دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب دو گے۔ چنانچہ فرمایا، کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ اور اللہ نے اس کو بنایا اور اس کی چھت کو اللہ نے کتنا بلند کیا، فسواہا، پھر اس کو ہموار کر دیا۔ پھر یہ ایک آسمان نہیں، اس ایک آسمان کے اوپر 6 آسمان اور بھی ہیں، تو یہ کتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے، بغیر کسی سہارے کے اللہ تعالیٰ جب اس کو بنا سکتے ہیں تو اس رب العالمین کے لیے اس چھوٹے سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا یہ کیا مشکل ہے۔ فرمایا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اللہ ہی نے اس کی رات کو تاریک بنا دیا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اللہ ہی نے اس کے دن کی روشنی کو نکالا۔ رات کو اللہ نے تاریک بنا دیا، دن کو اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا فرما دی، تو یہ رات اور دن کا جو چکر ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا قبضہ قدرت ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تخلیق فرمایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جس طرح ایک انسان روٹی کا پیڑا بناتا ہے اور پیڑا بنانے کے بعد اس روٹی کو پھیلا دیا جاتا ہے پکانے کے لیے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس زمین کا پیڑا بنایا اور مکہ مکرمہ کے اوپر رکھ کر اس پیڑے کو پھیلا دیا، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، ہر طرف اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پھیلا دیا۔ فرمایا، اخرج منہا ماءہا، پھر اللہ نے اسی زمین سے پانی کو نکالا، ومرعاہا، اور اللہ نے چارے کو نکالا، کھانے پینے کی چیزوں کو، والجبال ارساہا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے۔ جب زمین کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ زمین حرکت کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس حرکت کو روکنے کے لیے اوپر پہاڑوں کا وزن ڈال دیا، بطور میخیں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑ دیے۔ فرمایا، متاعا لکم ولانعامکم، اللہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تاکہ تم نفع اٹھا سکو، تمہارے چوپائے نفع اٹھا سکیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اللہ فرماتے ہیں کہ جب آئے گا وہ بڑا حادثہ، یعنی جب قیامت قائم ہوگی اور سور پھونکا جائے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، تو اس دن انسان وہ سب کچھ یاد کر لے گا جو اس نے کوشش۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اتنا قوی حافظہ عطا فرما دیں گے کہ دنیا میں اس نے جو کچھ کیا ہوگا، نیک یا بد،
اچھے اعمال یا برے اعمال، وہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے، اس کے دماغ کے اندر آ جائیں گے کہ میں نے یہ کام کیے تھے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا اس شخص کے لیے کہ جس نے دیکھا۔ یعنی قیامت والے دن جب اعمال اس کے سامنے ہوں گے تو وہ خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر لے گا کہ نیک اعمال ہیں تو اللہ کی طرف سے جنت مل جائے گی، اور برے اعمال ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ ہمیں موت سے پہلے یہ بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔